بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے، بڑا اہم ایک ایشو ہے کہ سحری اور افطاری کے جو اوقات ہیں ان پر بڑی بحث مباحثہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے تب تک آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ افطار کے معاملات میں بھی ہمارے ہاں اختلافات ہیں۔ جو مکاتب اہل سنت ہیں وہ ایک وقت پہ افطاری کرتے ہیں، اور مکتب تشیع جو ہے اس کا جو افطار کا وقت ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بات بڑی اہم ہے، اور اکثر اوقات اس پر بھی ہمارے یہاں بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ علماء سے اس بارے میں رائے لیتے ہیں۔ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، اور درس و تدریس میں مصروف ہیں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، الہدیٰ اسلامک سینٹر کے رئیس دارالافتاء ہیں، اور ان کی پی ایچ ڈی ہے اسلامی معیشت میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ بہت شکریہ شکیل صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے؟ مطلب بالکل واضح احکامات ہیں، تو سحری میں عموماً ایک بندہ کہتا ہے تمہارا روزہ نہیں ہوا کیونکہ تم اذان تک کھاتے رہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری ختم ہونے کے لیے نہیں ہوئی۔ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اصول کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ روزے کا آغاز کب ہوتا ہے اور اختتام کب ہوتا ہے۔ روزے کا آغاز ہوتا ہے فجر کے طلوع ہونے سے، فجر صادق جو نماز کا وقت جب داخل ہوتا ہے تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد ہم کھا بھی کچھ نہیں سکتے۔ صحیح۔ ہمارے جو اذان ہوتی ہے، اذان وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، یعنی اذان اس کا مطلب ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فوراً ہی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو سحری کا وقت کب تک ہوا؟ اذان شروع ہونے سے پہلے تک ہوا۔ صحیح۔ تو اصل اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ اذان شروع ہونے سے پہلے کھانے پینے کے معاملات اور وہ چیزیں ختم کر لی جائیں۔ صحیح۔ البتہ اس شخص کے لیے استثنائی صورت موجود ہے جس کے سامنے کھانا موجود ہے، وہ کھا رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنی پلیٹ صاف کر سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے اگرچہ اذان شروع ہو بھی گئی، لیکن یہ استثنائی صورت ہے۔ اصول اور ضابطہ یہ نہیں ہے۔ کب تک روزہ رکھنا ہے؟ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات جب شروع ہوگی، جیسے ہی دن ختم ہوگا، سورج غروب ہو گیا اور دن کا خاتمہ ہو گیا اور رات کا آغاز ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی روزہ کھل جائے گا۔ تو رات کی جو اذان ہوتی ہے مغرب کی، گویا کہ وہ روزہ ختم ہونے کے وقت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو ہم نے کب روزہ کھولنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک وہ افطاری جلدی کرتی رہے گی۔ تو اس کے بعد ہمیں مزید انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں اذانیں ہو جاتی ہیں تو روزے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی اہل تشیع کے ہاں چونکہ وہ رات کو بھی شامل کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ، تو ان کے ہاں 10-15 منٹ افطاری بعد میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور سحری بھی ان کے ہاں جلدی ختم ہوتی ہیں؟ جی وہ بھی جلدی ختم، یعنی لیکن ہمارے لیے چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرے گی۔ لیکن سحری میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہیں، اور افطاری میں جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا اور پہلے ہی کھانے پینے لگ گئے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے اس سوال میں جواب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہر رمضان میں یہ پیش آتا ہے اور لوگوں کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ 2 رائے ہیں۔ طلوع صبح صادق میں 2 رائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ طلوع صبح صادق ہوتی ہے 18 ڈگری پہ، اور دوسرا فلکیات کا جو قول ہے وہ ہے 15 ڈگری پہ، اور دونوں کے جو قائل ہیں وہ بڑے بڑے فقہا ہیں۔ جو تو 18 ڈگری کے قائل ہیں اس میں دارالعلوم کراچی کے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے وہ بھی ہیں، بنر ٹون کے اندر علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ، یعنی بڑے بڑے جتنے بھی اکابر ہمارے تھے وہ اس کے قائل تھے کہ طلوع صبح صادق ہوتی ہے 18 ڈگری پہ، جبکہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی احسن الفتاویٰ جن کا ہے وہ 15 ڈگری کے قائل تھے کہ طلوع صبح ہوتی ہے 15 ڈگری پہ۔ اب 15 ڈگری اور 18 ڈگری میں 3 ڈگری کا فرق ہے، اور 1 ڈگری جو ہوتی ہے وہ 4 منٹ کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ دونوں کے قول میں کم از کم 10 سے 12 منٹ کا فرق ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک اختلاف، دونوں کا تعلق ایک ہی اسکول آف تھاٹ سے ہے، دونوں دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، لیکن دونوں کے اقوال میں فلکیات کی روشنی میں ان کا قول ہے۔ صحیح۔ لیکن حضرت اقدس مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس کے کہ ان کی زندگی کے اندر روزانہ اسلام بھی چھپتا تھا اور ان کا جو میڈیا تھا بہت ہی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنا نقشہ الگ سے 15 ڈگری کے مطابق نہیں چھپایا۔ وہ اسی بات کے قائل تھے کہ اس میں اتفاق ہی رہے، اور اب بھی جامع الرشید کے نقشے ہم نے منگوائے ہیں
ہر شہر کی الگ نقشہ ہے، وہ اسی پر بھی عمل کر رہے ہیں، یعنی 18 ڈگری والے پہ بھی۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جو روزہ بند کرنا ہے وہ تو 18 ڈگری پہ بند کر دیا جائے، وہ جو کہ 3 ڈگری پہلے بند ہو جاتا ہے، اور اذان جو دی جائے وہ 15 ڈگری کے مطابق دی جائے، تقریباً روزہ بند ہونے کے 10 سے 12 منٹ بعد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اذانیں ہمارے ہاں جو ہوتی ہیں وہ لیٹ ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ روزہ بالیقین وہ طلوع صبح صادق سے پہلے بند ہو جائے، اور اذان جو ہے وہ بالیقین جو ہے طلوع صبح صادق کے۔ یہ ایک بڑا اختلاف ہے، لیکن اس کے اختلاف وہ جامع الرشید والے یا دوسرے حضرات جو ہیں اس کو شائع نہیں کرتے، لیکن بہرحال اختلاف ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ابھی 2 دن پہلے ہماری میٹنگ اسی پہ ہوئی، اس میں نقشوں کے اندر اختلاف کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اصل وقت لیتے ہیں طلوع صبح صادق کا، اور غروب آفتاب کا اصل وقت جو ہے اوریجنل اسی کو نقشے میں کر دیتے ہیں۔ دوسرا نقشہ میں رات ہی دیکھ رہا تھا، بلکہ منگوایا سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب اسلام آباد بڑے ماہر فلکیات ہیں، ان کا نقشہ دیکھا تو دوسرے نقشوں میں اور ان کے نقشوں میں 3 منٹ کا فرق ہے۔ حضرت سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو احتیاط پہ عمل کیا ہے، یعنی سحری جو ہے وہ 3 منٹ احتیاطاً پہلے بند کی ہوئی ہے، اور افطاری اصل وقت سے 3 منٹ بعد میں کی ہوئی ہے۔ اور ایک جو وجہ سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ نقشے جو ہیں وہ خود ماہر فلکیات نہیں ہوتے، تو جس آدمی نے نقشہ احتیاط کے مطابق بھی بنایا ہوا ہوگا تو وہ 2 منٹ مزید اس میں احتیاط شامل کر کے جو نا اپنی طرف سے وہ نقشہ بناتے ہیں، تو اس سے 5-5 منٹ کا بھی فرق بن جاتا ہے۔ اس میں میری رائے یہ ہے کہ اسلامی نظارتی کونسل ہو جائے یا دیگر کوئی بڑے ادارے جیسے IRI کا ادارہ ہو گیا، شریعہ اکیڈمی والے ہو گئے، تو یہ نقشے خود گورنمنٹ کی اجازت سے پورے پاکستان کے لیے ہر شہر کے لیے، جیسے جامع الرشید والوں کا ایک آپ نے PDF دیکھا ہوگا، ہر شہر کی الگ الگ بنا کے انہیں بھیجا ہوا ہے۔ تو اس اگر گورنمنٹ کی مطلب ہے کہ اس کی رہنمائی اگر بن جائے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بے عین یہی اختلاف حضرت صدقۃ الفطر کے اندر بھی ہے، اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ گندم کا 250 والا بھی نقشہ آ چکا ہے، اس پر خیر ہم الگ سے پورا پروگرام کریں گے، تو وہ بھی میری رائے یہ ہے کہ اس میں بھی اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا انتظام کر دے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، اور یہ بہت ہی اہم نکات جو ہیں وہ آپ نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ نقشے چھپ جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو سنی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ اس کے مطابق اپنی سحری افطاری کریں، اور شیعہ اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس کے مطابق کریں، تو وہاں پر فکس ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ 5:10 20 منٹ 25 منٹ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے کہ 3 منٹ پہلے یا 4 منٹ پہلے، جب آپ کو فکس ٹائم آ گیا اور ہر ضلع کا ٹائم آ گیا تو میرا خیال ہے کہ اسی کے مطابق ہمیں چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ بڑی آسانی ہے کہ آپ اسی وقت گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں، ہاں کہ آج کیا ٹائم، اور TV چینلز پر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہے فلانے علاقے میں روزہ افطار کرنے کا، ریڈیو بتا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی زیادہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہماری بحثیں شروع ہو جاتی ہیں خصوصاً کہ اذان سے پہلے سحری ختم کرنی ہے یا اذان ہوتی رہے اور ساتھ آپ سحری کرتے رہیں، تو شاہ صاحب نے اس کا بڑا کلیئر جواب دے دیا کہ اگر سامنے کھانا پڑا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو ختم کر دیں، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ چسکیاں لیتے رہیں چائے کی، اور شروع اذان کے ساتھ اذان کے ساتھ کریں۔ 1-2 منٹ کا فرق تو عموماً نقشوں میں رکھا جاتا ہے، صحیح تو وہ شاہ جی کے قول کے مطابق جلدی ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔